السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق اللہ العظیم. بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، یہ قرآن کریم کی سورہ فتح کی آخری آیت ہے. آپ کو معلوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ایک خواب دیکھا تھا کہ میں عمرہ کر رہا ہوں صحابہ کے ساتھ. صحابہ کو جو خواب بیان کیا تو سارے صحابہ چونکہ کئی سالوں سے مکہ گئے نہیں تھے، اس لیے سب کو ایک محبت جوش ماری اور سب نے طے کر لیا کہ ہم عمرے کے لیے جائیں گے. چنانچہ سارے تیار ہو گئے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرے کا احرام باندھ کے سب گئے. پورا لمبا ایک واقعہ ہے، اور آپ کو مقام حدیبیہ میں مکہ سے پہلے ایک حدیبیہ جگہ آتی ہے، وہاں پر روک لیا گیا اور آپ کو کفار مکہ نے عمرہ نہیں کرنے دیا. خیر بہرحال بڑی لمبی چوڑی اس میں تفسیر ہے. مختصراً یہ کہہ دیتا ہوں کہ بات صلح پر آئی کہ ایک صلح نامہ تیار کیا جائے. چنانچہ صلح نامہ تیار کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ لکھو. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھنا شروع کیا محمد الرسول اللہ. جو کفار وہاں پر تھے انہوں نے کہا کہ یہ کیسے لکھتے ہیں آپ؟ اگر یہ ہم مان لیں تو ہمارے درمیان کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے، کوئی مطلب ہی نہیں ہے. آپ لکھو، اس کو مٹا دو اور لکھو محمد ابن عبداللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو فرمایا کہ مٹا دو اس کو. علی نے عرض کیا یا اللہ، میں رسول اللہ میں اپنے ہاتھ سے اس کو کیسے مٹا سکتا ہوں؟ محمد الرسول اللہ سچی ہے، حقیقت ہے، میں کیسے مٹاؤں اس کو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس کو مٹا دیا. اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، فرمان آ گیا، مٹا دیا، اور بجائے محمد الرسول اللہ کے حضرت علی نے محمد ابن عبداللہ لکھا. تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات لکھی گئی، صلح نامہ ہو گیا، پورا ایک واقعہ ہے، پورے اس واقعے کو ابھی ٹائم نہیں ہے کہ میں ذکر کروں، تو اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی کہ یہ لوگ اگر محمد کو اللہ کا رسول مانے یا نہ مانے، لیکن یہ سچی حقیقت ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے. اور یہ آیت اٹھا کر قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے تلاوت کا حکم دے دیا کہ تم قرآن کے ایک آیت کو تلاوت کرتے رہو، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ. یہ تو میں نے رابطے کے طور پر بات بیان کر دی. آگے اللہ تعالیٰ صحابہ کی تعریف فرماتے ہیں والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. یہ ایک صفت بیان کی، اور دوسری صفت بیان کر رہے ہیں تراہم رکعا سجدا. جہاں
اس سے اوپر کی آیت ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ ہی نے آپ کو بھیجا، ارسل رسولہ اپنے رسول کو بھیجا، ودین الحق اور دین حق کو لے کر بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، اور یہ دین سارے ادیان باطلہ جو باطل دین ہے ان سب پر اوورکم ہو جائے گا، غلبہ پا جائے گا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اس کی شہادت اللہ نے ہی دی ہے، یہ اللہ نے پوری نازل کی، اس کے بعد محمد الرسول اللہ۔ تو سب سے پہلے اللہ نے اپنی ذات کو بیان کیا، پھر محمد الرسول اللہ کو بیان کیا، اور نمبر 3 پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی صفات بیان کی، چونکہ صحابہ کا پورا قافلہ بھی آپ کے ساتھ گیا تھا۔ فرمایا کہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں وہ کفار پر تیز ہے، سخت ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بہت ہی رحم دل اور نرم دل ہے۔ اشداء علی الکفار، اب اس کے معنی کی تعین کرنا پڑے گی۔ کوئی ایک دم تلاوت کر لے کہ اشداء علی الکفار کفار پر سخت ہیں، سوال پیدا کر لے گا کہ یہ کیا ہے کہ کفار پر سختی کا حکم دیا؟ نہیں، اس کا معنی متعین کرنا پڑے گا۔ جب ایمان کے مقابلے میں کفر اٹھے، جب ایمان کے اعمال کے مقابلے میں، اسلام کے اعمال کے مقابلے میں کفر کے اعمال اٹھے، تو ایسے وقت میں یہ حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ یہ سخت ہوتے ہیں، تیز ہوتے ہیں۔ یہ اسوہ ہمارے لیے دیا ہے کہ جب بھی کوئی کفر ایمان کے مقابلے میں اٹھے، مقابل ہو جائے، تو ان حضرات کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ کفار پر سخت ہوتے ہیں۔ جب کوئی کفار کے اعمال ہمارے سامنے رکھے، ان کے فیشنز ہمارے سامنے رکھے، ان کے طور و طریق ہمارے سامنے رکھے، تو یہ اشداء علی الکفار، ایسے اعمال پر سخت ہوتے ہیں، ایسے اعمال پر تیز ہوتے ہیں۔ یہ صحابہ کی تعریف اور صحابہ کی صفت اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ جب کوئی بھی اسلام اور ایمان کے عمل کے خلاف عمل کرے اور مقابل ہو جائے تو پھر یہ ان کے لیے سخت ہوتے ہیں۔ اس میں ہم سب کے لیے ایک سبق ہے، ایک حکم ہے کہ تم اللہ اور رسول کے بعد اسوہ صحابہ دیکھو، صحابہ کا نمونہ دیکھو کہ وہ کیسے تھے۔ کفر کے اعمال اگر سامنے آ جائے تو یہ لوگ تیز ہو جاتے تھے۔ غیروں کے اعمال اگر ہماری اولاد میں آ جائے تو ماں باپ بن کر ان کی محبت میں ان کو لیٹ گو نہیں کرتے تھے، بلکہ ماں باپ ان کو سخت سزا دیتے تھے، ان کے لیے سخت ہو جاتے تھے۔ صحابہ کا نمونہ اور صحابہ کی سنت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ کر آج ایسے فیشن اور ایسے اعمال اختیار کریں ہم یا ہماری اولاد جو بالکل شریعت کے مخالف ہو، مقابل ہو، تو پھر ہم کیسے اس کو برداشت کر سکیں گے؟ اسوہ صحابہ ہمارے سامنے ہیں، ہماری صفت بھی وہی ہونی چاہیے کہ اشداء علی الکفار، ورنہ معاملات میں کفار کے ساتھ کوئی سختی کا حکم نہیں ہے کہ تم آپس میں رہن سہن تمہارا پڑوسی ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، مسلم ہو، نن مسلم ہو، کافر ہو، کوئی بھی ہو، اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ پڑوسیوں کے جو سلوک مسلمان کے ہیں، حقوق ہے، وہی حقوق نن مسلم کے بھی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ معاملات بھی اگر کریں تو اللہ تعالیٰ نے صاف آیت بیان فرما دی ہے، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين، کہ جو تمہارے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کرتے، جو نن مسلم تمہارے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کرتے، تم کو اپنے گھروں سے نہیں نکالتے، تو پھر اللہ تعالیٰ تو تمہیں حکم دیتا ہے کہ ان تبروهم، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو،
وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ، اور ان کے ساتھ انصاف کا رواداری کا معاملہ کرو. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والے کو پسند فرماتے ہیں. ان کے ساتھ معاملات، ان کے ساتھ ڈیلنگ، ان کے ساتھ کوئی لین دین، کوئی حرج نہیں ہے. جیسے تم مسلمانوں کو ٹریٹ کرتے ہو اسی طرح نان مسلم کے ساتھ بھی معاملات کی ٹریٹ کرو. جیسے تم مسلمانوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ویسے دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی احسان اور اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے. صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی مثالیں ایسی ہیں کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کے کفار اور دوسرے لوگوں کے ساتھ کیسے معاملے کا حکم دیا. اب یہ مثالیں بیان کرنے جاؤں تو ٹائم بہت چاہیے، لیکن ہمارے سامنے اللہ کے رسول اور اللہ کے رسول کے صحابہ، ان کی مثالیں ہمارے سامنے ہے کہ کوئی بھی معاملات میں، معاشرت میں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، بلکہ جو رائٹس احسان کرنے کے مسلمانوں کے لیے دیے گئے ہیں وہی ایک انسان ہونے کے ناطے نان مسلم کے لیے بھی دیے گئے ہیں. البتہ جہاں مقابل ہو جائے، جہاں مقابلے پر آ جائے کہ ہمیں کون سا راستہ اختیار کرنا ہے، ہمیں کون سی سنتیں اختیار کرنا ہے، ہمارے لیے صحابہ ایک نمونہ اور اسوہ ہے. اس کو اس آیت پہ بیان کیا ہے کہ یہ اگر مقابل میں کوئی غیر کی بات آ جائے اور غیر کا عمل آ جائے تو وہ اس عمل میں اپنی اولاد کو اور خود کو نہیں چھوڑتے تھے، نہیں رکھتے تھے، بلکہ ان کے لیے سخت ہوتے تھے، وہ تیز ہوتے تھے. رحماء بینہم، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بہت ہی رحم دل ہوتے ہیں. جو دین کے کاموں میں مدد کرے، جو دین کے حصوں میں مدد کرے. جیسے مثال ہمارے سامنے سب سے بڑی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ جو مہاجرین کہلاتے ہیں اور مکہ المکرمہ سے مدینہ آئے، اور مدینہ کے جو انصار ہوتے ہیں، جب انہوں نے اپنے سارا گھر بار چھوڑا، سب کچھ قربان کر دیا اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اور جب یہاں آ گئے مدینہ تو مدینہ کے وہ انصار جو مسلمان ہو گئے تھے، اسلام قبول کر لیا تھے، انہوں نے اپنی ساری قربانیاں ان کے لیے دی ہے. آپس میں اتنے تراحم اور اس میں رحم و کرم کا معاملہ کیا کہ سب نے اپنی قربانیاں مال و جان کی ان کے لیے دے دی. تو یہ مسلمانوں کا آپس کا برتاؤ ہونا چاہیے. کوئی ایک مسلمان بڑھ رہا ہے، ترقی کر رہا ہے، کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو اس کو اور زیادہ ہیلپ کرو، اس کو انکریج کرو، اس کی مدد کرو اور اس کے لیے اچھے کلمات کہو. یہ ہمارا اتنا وسیع قلب ہونا چاہیے. یہ دو صفت جو بیان کی، بلکہ کہیے کہ ایک ہوئی اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ دونوں چیزیں ہمارے درمیان ہونی چاہیے کہ ایمان اور اسلام، اعمال اسلام کے مقابلے میں اگر کوئی چیز آئے، چاہے وہ کوئی بھی کرتا ہو، ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم ان کو نہیں عن المنکر کرے، اس برائی سے روکے. اور خصوصاً اپنے ہی گھر کے جب آدمی ہو، اپنے ہی گھر کے جب ممبرز ہو اور وہ اگر ایسا کر رہے ہیں تو ہمیں بالکل حق نہیں ہے. اس میں مداہنت اور اس میں نرمی کا گوشہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. حکمت سے، موعظت سے اچھی طرح ان کو سمجھائے اور صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دلوں میں ڈالیے. یہ کمال ایمان ہے، یہ کمال ایمان ہے. بخاری شریف کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من احب للہ وابغض للہ فقد استکمل ایمانہ، کہ جس نے صرف محبت اللہ کے لیے رکھی، ایمانی اعمال کے رکھی، اسلامی اعمال کے لیے رکھی، دین کے لیے محبت رکھی. اللہ کے لیے محبت رکھنے کا مطلب کیا؟ یہی ہے. تو جس نے کسی سے اللہ کے لیے محبت کی، وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، اور جس نے اگر کسی سے ناراضگی کا بھی اظہار کیا تو وہ اللہ کے لیے، چونکہ اللہ کے دین کے خلاف ہے، رسول اللہ کے سنت کے خلاف ہے، اس لیے میں تو اس سے راضی نہیں ہوں یہ کام کرے گا تو وَأَبْغَضَ لِلَّهِ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ ایمانہ، تو اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. تو
تو کمال ایمان کی یہ نشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ جو کسی سے محبت رکھے اللہ کے لیے رکھے، اللہ کے دین کے لیے رکھے، جو کسی سے ناگواری اور ناراضگی کا اظہار کرے تو وہ اللہ کے لیے کرے، اللہ کے دین کے لیے کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے لیے کرے، تو اس کا ایمان مکمل ہوتا ہے، اس کا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو یہ صحابہ ہمارے لیے اسوہ ہے، ہمارے لیے نمونہ ہے، اور ایک مومن اور مسلمان کو فخر کے ساتھ اس پر عمل کرنا چاہیے۔ دنیا چاہے ہمیں پاگل کہے اس پر عمل کرنے کی وجہ سے تو کہتی رہے، ہمیں اس کی پرواہ نہ ہو، لیکن ہم جو عمل کریں گے رسول اللہ کی سنت پر، رسول اللہ کے صحابہ کی سنت پر، چونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ کے بعد یہ صفت صحابہ کی بیان کی کہ یہ حضرات ایسے ہیں، اور دوسری جگہ پر یہ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، جیسے یہ لوگ ایمان لے آئے ہیں، یعنی صحابہ ایمان لے آئے ہیں، اسی طرح اگر تم لوگ ایمان لے آئے تو تم حقیقت میں راہیاب ہوں گے، تم حقیقت میں ہدایت یافتہ ہوں گے۔ ایمان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم زبان سے کلمہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے زبان سے کلمہ پڑھ لیں تو اس کا ایک معاملہ الگ ہے کہ اس کو مسلم کہا جائے گا، مسلمان کہا جائے گا، لیکن ایمان کے تقاضوں کے ساتھ جس طرح صحابہ نے اپنے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے سپرد کر دیا، اس طرح ہم پورے نمونے حضور کے اور حضور کے ساتھیوں کے ہمارے سامنے رکھے تو ہمارا ایمان مکمل ہوگا۔ ایک صفت تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ بیان کی، دوسری آگے اللہ تعالیٰ ان کی صفات یہ بیان کرتے ہیں تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ۔ تورات میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی یہ تعریف بیان کی، یہ علامات بیان کی کہ تراہم رکعا سجدا، تم ان کو دیکھو گے کہ رکوع و سجدے میں ہوں گے، وہ عبادت میں لگے ہوئے ہوں گے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کی خوشنودی اور اللہ کا فضل ڈھونڈتے ہوئے، عبادت کسی اور کے لیے نہیں، اخلاص کے ساتھ اللہ کا فضل اور اللہ کی خوشنودی تلاش کرنے کے لیے وہ عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی نشانی، ان کی علامت ان کے چہروں پہ، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، یہ عبادت کی وجہ سے ہوں گی۔ عبادت کی وجہ سے صرف یہاں پیشانی پر نشان پڑ جانا یہ مراد نہیں ہے، عبادت خشوع و خضوع کے ساتھ ایسی ہو کہ ان کے چہرے سے ایک ایسا نور ٹپکتا ہو، ایک ایسا رعب ہوتا ہو کہ جو دوسرے مرغوب ہو جائے، اور اس کے چہرے کو دیکھ کر یہ کہا جائے کہ یہ کوئی اللہ کا ولی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شام جب فتح ہوا شام، تو شام کے جو عیسائی تھے انہوں نے صحابہ کے بارے میں یہ کہا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں سے بہت بہتر ہے، بہت اچھے لوگ ہیں یہ۔ ان کی تعریف میں یہ کہا، ایک صحابی نے یہ کہا کہ رہبانا باللیل و فرسانا بالنہار، یہ لوگ رات میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں یعنی تہجد پڑھتے ہیں، اور فرسانا بالنہار، دن میں دیکھو تو گھوڑے سوار ہے، جہاد کر رہے ہیں، مجاہد بنے ہوئے ہیں۔ تو رات میں جو لوگ عبادت کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ دین میں، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دن کے درمیان اس کے چہرے کے اندر کتنا ایسا نور منور کر دیتا ہے کہ جب پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شب گزاری کرنے والا ہے، یہ رات میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونے والا ہے۔ تو سارے صحابہ کی یہ عادت تھی، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ اور یہ انجیل میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ تو بھی آئے حضور کے زمانے میں، لیکن ان کی تعریف اس وقت اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی تھی انجیل میں۔ وَمَثَلُهُمْ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، اور انجیل میں یہ مثال دی ہے كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ
فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. کہ ایک پلانٹ ہوتا ہے، پودا ہوتا ہے، جیسے کھیتوں میں فارم میں سارے پلانٹس لگاتے ہیں، بیج ڈالتے ہیں، اور بیج ڈالنے کے بعد جب بارش ہوتی ہے اس پر تو وہ اپنی کونپل نکالتی ہے، ایک کانٹا جیسا کوپل جیسا ہوتا ہے، وہ کوپل آہستہ 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 بڑھتی ہے اور ایک پلانٹ ہو جاتا ہے، اور جب بڑھتی ہے تو ایک مضبوط اور قوی تنا ہو جاتا ہے. پھر کوئی اس کو یوں کرنا چاہے تو وہ تنا ہٹ نہیں سکتا، اپنی جگہ پر رہتا ہے اور بالکل گرین ہو جاتا ہے. ایسا گرین ہو جاتا ہے کہ جب صبح وہاں پر فارمرز اپنے فارم پر جائے اور دیکھے تو خوش ہو جاتا ہے. ایسے یہ صحابہ تھے کہ ان کے اندر صلاحیت تھی، ان کے اندر بیج تھا، ان کے اندر فطرت تھا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی بارش ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احکامات کی وحی کی بارش ان کو دی، تو وہ ابھرے، وہ آہستہ 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 قوی ہوئے، اور اتنے قوی ہوئے، اتنے مضبوط ہوئے کہ ان لوگوں کے لیے اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے رضامندی کا پروانہ قرآن کریم میں دے دیا. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں ان سے راضی ہو گئے، اور ایسے ہو گئے کہ ایک ایک دنیا کے لیے بھاری پڑا. خود نہ جو تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. اللہ اللہ، کیا نظر تھی، مردے کو مسیحا کر دیا. جو خود راہ پر نہیں تھے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اور نظر جو پڑی تو وہ خود مسیحا بن گئے، دوسروں کے لیے علاج کرنے والے بن گئے. مسیحا کہتے ہیں ہاتھ پھیر دے آدمی اچھا ہو جائے. تو ایسا اللہ تعالیٰ نے ان کو بنا دیا. تو یہ صحابہ کرام کی مثال بیان کی. اور یہ کیوں، آگے کیا فرمایا کہ یہ ساری کھیتیاں اور یہ سب وہ ہم لوگ جب صحابہ کا اسوہ دیکھتے ہیں، صحابہ کی لائف پڑھتے ہیں، سیرت صحابہ ہم پڑھتے ہیں، الحمدللہ بہت خوش ہوتے ہیں ہم لوگ، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی بھی اسی طرح، ہماری اولاد کی زندگی بھی اسی طرح گزرے. لیکن جن کو یہ پسند نہیں ہے، جو مسلمان نہیں ہے، ان کو تو یہ سارے کانٹوں کی طرح چوبتا ہے. فرمایا اللہ نے لیغیظ بہم الکفار، تاکہ اس لہلہاتی ہوئی کھیتی سے کفار کو غیظ و غضب ہو جائے، وہ بوجھل ہو جائے، اس کو تاؤ چڑھ جائے، بخار آ جائے. لیغیظ بہم الکفار. اور ہمیشہ یاد رہتی ہے، ہمیشہ یہ حالت رہتی ہے، جب بھی مومنوں کو، مسلمانوں کو فتح ہوتی ہے، جہاں کہیں بھی فتح ہوتی ہے، تو لیغیظ بہم الکفار، وہ غیظ و غضب میں آ ہی جاتے ہیں. لیکن آخر میں اللہ تعالیٰ فرما دیا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما. جو پکا ایمان لے آئے گا، ایمان کے تقاضوں پر عمل کرتا رہے گا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بڑا اجر رکھا ہے. تو اس آیت کریمہ میں محمد الرسول اللہ کے بعد، اس کے اعلان کے بعد، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی یہ دو صفتیں بیان کی ہے. یہ ہمارے سامنے ایک نمونے کے طور پر ہے. ہمیں چاہیے کہ اسوہ صحابہ، حیات صحابہ، یہ خود بھی پڑھیں، ہمارے بچوں کو پڑھائیں، تاکہ بچوں کو شوق ہو، ہم صحابہ کو سمجھے، ہم صحابہ کی لائف کو سمجھے اور اس طرح عمل کریں. آج عام فضا ہمارے بچوں کی یہاں پر یہ ہو گئی ہے کہ جو بھی کوئی نئی فیشن آئی، جو بھی کوئی کسی کی طرف سے آیا، اس کو اپنانے میں، اس کو عمل کرنے میں ایک فخر محسوس کرتے ہیں، اس کو عمل کرنے فخر محسوس کرتے ہیں. یہ ہماری بھی کوتاہیاں ہے، ماں باپ کی کوتاہیاں ہے کہ بچوں کو بچپن سے اس ماحول میں نہیں رکھا. ہمارے سامنے بہت سے ایسے تجربے اور ایسے واقعات یہاں ہوتے ہیں کہ جو بچوں کو بچپن سے ہی اپنے ساتھ رکھتے ہیں، اچھی مجلسوں میں لے جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی قصے کی، صحابہ کی کتابیں پڑھاتے ہیں. وہ بڑے ہی اسی طرح ہوتے ہیں پھر، اور جو پہلے سے کچھ نہیں کرتے بلکہ بعض مرتبہ ماں باپ کے خیالات کچھ اور ہوتے ہیں، تو وہ اپنے اولاد کو بھی اسی طرح لے جاتے ہیں، اور پھر جب اولاد نافرمان ہو جاتی ہے تو روتے ہیں.
لیکن اس وقت پانی سر سے اوپر ہو گیا ہوتا ہے، اس وقت کا رونا کوئی کام نہیں دیتا۔ اس لیے ماں باپ کو، ہمارے نوجوانوں کو یہ چاہیے کہ بچپن سے ہی اپنی اولاد کی اس طرح تربیت کریں اور خود کو بھی صحابہ کے نمونے کے اوپر ڈالیں۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کرے، اور رسول اللہ اور صحابہ کے اعمال سے محبت پیدا کرے، اور ان کا اقتداء کرنے کی، ان کی زندگی پر اپنی زندگی کو ڈھالنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله الكريم التواب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، خلق الإنسان لعبادته وجعل الدنيا دار كسب وعمل، والآخرة دار جزاء للعقاب والثواب. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أحمده سبحانه وأشكره على سوابغ فضله وإحسانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيا أيها المسلمون، اتقوا الله سبحانه وتعالى حق تقاته، واعلموا أن هذه الحياة الدنيا دار ممر، وأن الآخرة هي دار القرار. فاعملوا صالحا تفوزوا بسعادة الدنيا والآخرة، واحذروا المعاصي فإنها موجبة للخزي والندامة. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ألا وإن نبينا صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى ما ينبغي أن نتصف به في هذه الحياة. فقد روى البخاري رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. عباد الله، كل زمان في هذه الدنيا إلى زوال وانتهاء، وكل حي فيها صائر للفناء، وكل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم في الدنيا ذاهب وزائل. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا
وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، خصوصا على أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وعلى سيدة نساء أهل الجنة فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، وعلى سيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة، وعلى أمهات المؤمنين، وعلى سائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل بلاد الإسلام آمنة مطمئنة من كل البليات والآفات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة
ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. الله أكبر. سبحان ربي. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. الله أكبر. سبحان ربي. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي.
الله أكبر. تحية السلام. الله أكبر. الله أرحم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. استغفر. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.